ربیع الاول کا میلاد وہی منائے گا جسے محرم میں حسین کی یاد منائی تھی۔ بادشاہ حسین میلاد کی خوشی وہی منا سکتا ہے جس نے حسین کا غم منایا تھا۔ آج وہی ہنسے گا جو کل رویا تھا۔ نانے کے جلوس میں وہی آئے گا جو نواسی کے جلوس میں آیا تھا۔ عزت آل محمد کی قسم ہے، یہ محرم کا اثر ہے کہ ربیع الاول کی یاد آ گئی۔ یہ حسین کی محنت کی وجہ ہے کہ آج مسجدوں میں چراغاں، آج لوگوں کے جلوس، آج یہ سب کچھ ہے تو حسین کی وجہ سے۔ اس لیے کہ حسین کربلا میں جب نہ جیتا تو یزید کے دادے کا ذکر ہوتا، حسین کے نانے کا ذکر۔ بسم اللہ سرکار۔ بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، شیعہ اپنے مدرسوں میں علی کی باتیں کرتے ہیں، نبی کی بات نہیں کرتے۔ آج کیوں بند ہو گئے وہ دروازے؟ کہاں چلا گیا وہ مولوی جس نے کہا تھا شیعہ کی مجلس میں نہ جانا؟ یہ روتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں۔ آج ماتم تو نہیں ہو رہا، آج گھوڑا تو نہیں نکلا ہوا، آج زنجیر تو نہیں چل رہا۔ تجھے آج آنا چاہیے تھا، ہم سے سنتا کہ ہم علی ولی اللہ والے محمد رسول اللہ کیسے پڑھتے ہیں، ہم جب ذکر رسالت کریں تو ہم کیسے کرتے ہیں۔ ہم نے سارا سال تمہیں علی اس لیے سنایا تھا کہ تمہیں ربیع الاول میں سمجھ آ جائے کہ جس کا علی ایسا ہے اس کا نبی کیسا ہوگا، جس کا امام ایسا ہے اس کا رسول کیسا ہوگا۔ 70 حدیث سیاستہ پہ مجھ جیسا طالب علم دکھانے کے لیے تیار ہے۔ رسول نے کہا یا علی لحمک لحمی دمک دمی جسمک جسمی بغضک بغضی حربک حربی عدوک عدوی انت منی وانا منک۔ اے علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا جسم میرا جسم ہے، تیرے دوست میرے دوست ہے، تیرے دشمن میرے دشمن ہے۔ انت منی وانا منک، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے، تو مجھ سے میں تجھ سے۔ 70 حدیث میں دکھاتا ہوں، نبی نے کہا یا علی تو مجھ جیسا ہے۔ ایک فرمان میرے بادشاہ کا سنا، ساری زندگی علی نے کہا ہو کہ میں محمد جیسا، میں مصطفیٰ جیسا، میں نبی جیسا۔ علی ساری زندگی قدموں میں بیٹھ کے کہتا رہا میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں، میں تیرا نوکر ہوں، میں تیرا غلام ہوں۔ ہمارا مسلمانوں سے سوال اتنا ہے کہ محمد خون کہتا رہا، علی نوکر کہتا رہا۔ علی خون ہو کے اپنے آپ کو نوکر کہلواتا رہا، بندے کمی ہو کے یار کیسے کہلواتا۔ سارے بولو آخر تک حیدری۔ بادشاہ حسین سلام آقا ذاتی کسی کا محتاج نہ فرما۔ علی خون ہو کے نوکر کہلواتا رہا، بندے نوکر ہو کے مرشد علی شادی برابری نبی کی کرتے رہے۔ ہم سے سن کہ ہم علی ولی اللہ پڑھنے والے جب محمد رسول اللہ پڑھے تو کیسے پڑھتے ہیں۔ نعتیں سارا دن اپنی بھی سن لی، اب ہماری بھی سن۔ نعتیں تیری ہے، جواب میں دینے لگا ہوں۔ تو نے آج سارا دن نعتیں پڑھی، تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تجھے شرم نہیں آئی؟ تو جس کا کھائے تو اس کا گائے، اور جس کا محمد کھاتا رہا ہے۔ بولو شاہ مدینہ، شاہ مدینہ، یثرب کا والی، سارے نبی تیرے در کے سوالی، سارے نبی تیرے در کے سوالی۔ پیر علی شاہ جی بندے آگے سے پیسے دیے جا رہے اور کوئی یہ نہیں پوچھ رہا یہ محمد کا در کون سا ہے جس کے سارے نبی سوالی ہیں۔ ہم تمہیں بتائیں، نبی نے کہا انا مدینۃ العلم وعلی باب۔ آؤ شیعوں سے سنو،
جب ہم رسول پڑھیں تو ہم کیسے پڑھیں؟ لوگوں سے ابھی تک علی حسب نہیں ہوا، لوگ ابھی علی برداشت نہیں کر سکے، نبی کیسے برداشت کریں؟ کوفے کے ممبر پہ علی بیٹھے تھے، علی ہر سوال کا جواب دے رہے تھے، ایک یہودی دانتوں میں انگلیاں دے کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اے علی میں صبح سے دیکھ رہا ہوں، سائل سوال ختم کرتے تو جواب شروع کر دیتے، یہ علم کہاں سے سیکھا؟ بابا جی اگر وہ یہودی نہ ہوتا علی پہلے اپنی امامت منواتے، لیکن وہ محمد کی رسالت کو بھی نہیں مانتا تھا، علی نے ڈائریکٹ اپنی ولایت نہیں منوائی، پہلے نبی کی رسالت منوائی۔ اس نے کہا یہ سیکھا کہاں سے؟ کوفے کے ممبر کے سینے پہ بیٹھ کے علی نے سینے پہ ہاتھ مارا، ھذا صفت العلم، ھذا لعاب رسول اللہ، جو میراث سننے کے لیے یہ جو میں علم بولتا ہوں یہ رسول کی زبان چوسنے کا اثر ہے۔ اتنا کہنا تھا یہودی قدموں میں گر گیا، اس نے کہا جس کی لعاب چوسنے سے تو علی بنا ہے اللہ جانے وہ خود کیسا ہوگا، مجھے اس کا کلمہ پڑھا دے۔ ادھر رسول کی رسالت کا کلمہ پڑھایا، پیچھے سے منافق اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اچھا یا علی راز تو آج کھلا ہے، علم تیرا تو نہیں، یہ تو نبی کے لعاب کی وجہ سے ہے۔ علی کی بات اس وقت فخر چپ نکل یہاں سے، ابھی لعاب بولا ہے لہو نہیں بولا۔ ربیع الاول سارا دن جلوس نکلے، اور صرف جلوس ہی نہیں تھے، ان جلوسوں میں اونٹنیاں بھی تھیں۔ جس نے جلوس دیکھا وہ تو بولے یہ اونٹنیاں کس کے لیے تھی؟ مولوی کہتے ہیں یہ اونٹنیاں ہم نے اس لیے نکالی تھی، جب پہلے دن بی بی حلیمہ نبی کو لینے کے لیے آئی تھی، ایک اونٹنی بھی آئی تھی، لہذا اسی اونٹنی کی یاد میں ہم نے آج اونٹنیاں نکالی ہیں۔ پھر مولوی کی عقل نہیں ماری گئی، جس پہ تھوڑی دیر کے لیے محمد بیٹھا تھا اس کا احترام کر لیا، اور جب محمد کے کاندھوں پہ بیٹھے رسول کے ہر آج کے رسول کے یہاں پہ نالین محمد کی شبیہ تھی، اماموں پہ نالین محمد کی شبیہ، ان مولویوں کے ہاں میں نے شبیہ دیکھی جو شبیہ کے احترام کو حرام کہتے تھے۔ میں نے ایک مولوی سے پوچھا تھا، میں نے کہا یہ کس لیے ہے؟ اس نے کہا یہ نبی کے نالین کی شبیہ ہے۔ میں کہا نبی کے نالین کی عزت کیا تھی؟ اس نے کہا اس لیے کہ یہ معراج پہ گئی تھی۔ میں نے کہا حد نہیں ہو گئی، تجھے معراج والی جوتی یاد ہے، پردے والا ہاتھ یاد، وہ جو نبی کے پاؤں میں تھی وہ جوتی یاد ہے، اور وہ جو نبی کے کاندھوں پہ تھا۔ آپ نے 12 ربیع الاول کو منایا، ہم 17 کو منائیں گے، ہم میں اور آپ میں 5 کا فرق ہے۔ مجھے اس بات سے کوئی شکوہ نہیں کہ 12 تاریخ صحیح ہے یا 17 صحیح ہے، ہم اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ نہیں دیتے۔ میرا عقیدہ ہے 12 بھی چاند کی تاریخ ہے، 17 بھی چاند کی تاریخ ہے، چاند نہ تھا اور یہ تھا۔ یہ کیلنڈر کے بعد نہیں، یہ کیلنڈر سے پہلے۔ 12 مناؤ 17 مناؤ۔ گجرانوالہ میں ایک وقت گزر گیا مجھے حاضری دیتے ہوئے، میرے واجب الاحترام بابا علی شاہ جی میرا گھر تشریف فرمائے، اتنے مجمع میں کسی کو میری تاریخ پیدائش کا نہیں پتا ہوگا۔ آپ محبت کرتے ہیں، آپ کو میرا نام یاد ہے، لیکن آپ کو میری تاریخ پیدائش نہیں پتا۔ میرے اکثر یاروں کو بھی نہیں پتا۔ اتنے ہی بندوں کو بولنا چاہیے تھا، جتنے بولے مجھے اتنے ہی بندے چاہیے۔ ہر بندہ بول پڑے نا ایسی بات پہ تو ایجنسیاں بھی پریشان ہو جاتی ہیں۔ کوئی بات تھی جس میں سارے بولے تھے، آپ جتنے بولے ہیں اتنے بولنے چاہیے تھے۔ میرے سارے یاروں دوستوں کو نہیں پتا، میری تاریخ پیدائش میرے گھر والوں کو پتا۔
لڑائی ختم کر لیتے ہیں، 12 کو آیا تھا یا 17 کو آیا تھا، محمد کے گھر جاتے ہیں، نبی کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں، جب میں نے طریق سے پوچھا، طریق نے کہا باپ دنیا سے چلا گیا تھا، میں نے کہا پالنا کس نے تھا، اس نے کہا علی کے باپ ہے، اب میلاد وہ منائے گا جو ابو طالب کو علیہ السلام کہتا۔ مصطفیٰ کس سے پوچھیں؟ یکم محرم سے لے کے ربیع الاول کے ابتدا تک میرے بھائیوں نے ہم نے سوال پوچھے، ہم نے جواب دیے۔ آپ مجلسوں میں آئے، بوار شاہ جنہوں نے ہم سے پوچھا کہ ماتم کہاں لکھا، ہم نے دکھایا۔ کڑی کیوں پہنتے ہو، ہم نے بتائی۔ زلجنا کیوں نکالتے ہو، ہم نے بتایا۔ آج 12 ربیع الاول گزر گئی، ایک سوال ہمیں بھی جواب دے دو، ہمیں بتا دو بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا؟ سے ابو طالب کا مذہب پوچھنے والے ہمیں بی بی حلیمہ کا مذہب بتائیں۔ اگر آپ کہیں گے مسلمان تھی تو پھر میں مولوی کے گریبان پہ ہاتھ ڈال کے پوچھوں گا کس کی مسلمان تھی؟ تیرا تو عقیدہ ہے کہ نبی خود 40 سال تک نبی نہیں تھے، جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا تھا؟ اگر تو کہے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، میں قرآن کی آیت مولوی کے گلے کا پھندا بنا دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا وحرمنا علیہ المناصع، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ۔ شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے، موسیٰ رعیت ہے، یہ آقا۔ اب جتنے میرے سنی بھائی بیٹھے، جتنے میرے اہل سنت بھائی بیٹھے، وہ آج کیوں آئے؟ وہ دیکھنے کے لیے شیعہ میلاد کیسے مناتے ہیں، ایسا ہی ہے نہیں؟ نہ ہم توہین نبی نہیں کریں گے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ بوری نہ بستر، نہ غریب تھا ہمارا نبی، غلط۔ دنیا میں آیا معاذ اللہ نبی نہیں تھا، غلط۔ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ نبی کب سے نبی ہے۔ اب عزت رسالت پڑھوں گا میں اور چہرے دیکھوں گا، مجھے پتا چل جائے گا کہاں کہاں عشق رسول رگوں میں۔ ہم سے پوچھو نبی کب سے نبی ہے، جب کب نہ تھا۔ نہ جب تھا، نہ کب تھا، نہ گھڑی تھی، نہ گھڑیال تھی، نہ دریا میں روانی تھی، نہ سمندر میں طغیانی تھی، نہ بادل میں شور تھا، نہ ہوا میں زور تھا، نہ کلیوں میں چٹک تھی، نہ پھولوں میں مہک تھی، نہ سبزے میں لہک تھی، نہ آگ میں دمک تھی، نہ ہیرے میں چمک تھی، نہ لیموں میں کھٹاس تھی، نہ کند میں مٹھاس تھی، نہ یوسف کی جدائی تھی، نہ یعقوب کی دعائی تھی، نہ پہاڑوں کی اونچائی تھی، نہ غاروں کی گہرائی تھی۔ کب تھا؟ نہ خرد کی خبر تھی، نہ عشق کی نظر تھی، ایک لا الہ کی ہستی تھی کہ الا اللہ کی مستی تھی۔ میں کیا کہوں کیا تھا، میرے پاس لفظ ہی نہیں۔ جس نے بہت عقیدہ بنایا اس نے کہا ہمارا نبی نور سے ہے، میرا عقیدہ اس سے بھی آگے۔ اگر ہم کہیں کہ نبی نور سے بنے تو نور کو نبی سے پہلے ماننا پڑے گا۔ یہ ممبر لکڑی کا ہے، لکڑی پہلے، ممبر بعد۔ اگر ہم کہیں نبی نور سے ہے، نور پہلے، اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ نورم من نور اللہ، اس نے اپنے ہی نور سے ایک نور علیحدہ کیا۔ اس نے چاہا کہ لوگ میری حمد کریں تو محمد ہو گیا۔ اس نے اس نور کو اپنے نور سے علیحدہ کیا، علیحدہ کر کے اس نے کہا اسے کہاں چھپاؤں۔ اس نے نور کے پردے بنائے، 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا، صرف اسے دیکھتا رہا۔
دیکھتا رہا وہ 12,000 نورانی سال سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ابھی کائنات میں کچھ بھی نہیں بنا. ابھی ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک عزتیں دینے والا، ایک عزتیں پانے والا. 12,000 سال تک حجاب قدرت میں رکھا. سبحان ربی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 11,000 سال حجاب منت میں رکھ کے دیکھتا رہا. یہ سبحان من ہو وقائم لگی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 10,000 سال تک حجاب سعادت میں رکھا جہاں پر سبحان من ہو وقائم لگی اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. 9,000 سال تک حجاب رفت میں رکھا جہاں پر سبحان رفیع الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا رہا. 8,000 سال تک حجاب کرامت میں رکھا جہاں پر سبحان من ہو وغنی لفظ کی تسبیح پڑھتا رہا. 7,000 سال حجاب عزت میں رکھا جہاں پر سبحان ذی العزت والجبار کی تسبیح پڑھتا رہا. 6,000 سال تک حجاب منزلت میں رکھا جہاں پر سبحان ذی العرش والعظیم کی تسبیح پڑھتا رہا. 5,000 سال تک حجاب نبوت میں رکھا جہاں پر سبحان ذی المن والمنان کی تسبیح پڑھتا رہا. 4,000 سال تک حجاب ہیبت میں رکھا جہاں پر سبحان ذی الہیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 3,000 سال تک حجاب غیبت میں رکھا جہاں پر سبحان ذی الغیبت عند الماء کی تسبیح پڑھتا رہا. 2,000 سال تک حجاب حسن میں رکھا جہاں پر سبحان ذی الحسن والجمیل کی تسبیح پڑھتا رہا. 1,000 سال تک حجاب شفاعت میں رکھا جہاں پر سبحانہ و بحمدہ کی تسبیح پڑھتا گیا. ان 12 پردوں سے اس نے اس نور کو نکالا. فقطر منه مئات فقطر اس نور سے ایک کم 1,24,000 پسینے کے قطرے گرے. اس نے ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. ہر قطرے کے صدقے ایک نبی بنایا. اس کے پسینے کے قطرے گرتے گئے. کوئی آدم صفی اللہ بن گیا, کوئی نوح نجی اللہ بن گیا, کوئی ابراہیم خلیل اللہ بن گیا. اور شرم کر اس کا پسینہ گرے یوسف جیسے حسین بنتے. پسینے کے قطرے گرتے خدا نبوت بانٹتا گیا. معصوم کہتے ہیں کہ اس نور کا پہلا پسینہ ہمارا پسینہ گرتا ہے ہمارے جسم کی کثافت کو لے کے. نور سے پسینہ بھی گرے تو نور ہی گرتا ہے. قطرے گرتے گئے یہ نبی بناتا گیا. معصوم فرماتے خلق الملائکہ من العرق جبین. اس کی پیشانی کا پسینہ لیا فرشتے بنا دو. خلق الانبیاء من العرق صدرہ. اس کے سینے کا پسینہ لیا انبیاء بنا دیا. خلق اللوح والقلم من العرق یدین. ہاتھوں کا پسینہ لیا لوح و قلم بنا دیا. خلق الارض من العرق رجلین. اس کے قدموں کا پسینہ لیا زمین بنائی. یہ زمین ہمارے نبی کے قدموں کے پسینے کی وجہ سے. دنیا جو کھاتی ہے وہ زمین سے نکلتا ہے. آئے جو پیتی ہے اور جہاں سے مولوی کھا پی رہا ہے یہ ہمارے مصطفیٰ کے قدموں کی وجہ سے. 12 پردوں سے نور نکال کے درہ زہد میں رکھ دیا. درہ زہد سے درہ کرم میں آیا. درہ کرم سے درہ تقوی میں آیا. درہ تقوی سے درہ جود میں آیا. درہ جود سے درہ سخا میں آیا. درہ سخا سے درہ العطا میں آیا. درہ العطا سے درہ رحمت میں آیا. درہ رحمت سے درہ شفاعت میں آیا. درہ شفاعت سے درہ حسن میں آیا. مقدس دریاؤں کو عبور کرتا کرتا یہ نور صلب آدم میں آیا. ادھر یہ نور آدم کی پیشانی میں آیا. خدا نے فرشتوں سے کرو سجدہ. بلکہ معصوم فرماتے ہیں یہ نور جب آدم کی پیشانی میں تھا خدا نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اب یہاں میرے کو چیز لگی ہو میں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. آدم کی پیشانی میں نور تھا. آدم نے کہا میرے اللہ مجھے بھی اس نور کی زیارت کرا. خدا نے چند لمحوں کے لیے یہ نور آدم کی پیشانی سے نکل کے آدم کے ہاتھ میں منتقل کیا. اس لیے ہاتھ کی انگلیاں 5 ہیں. نہیں بول سکے قسمت بھی یہاں لکھی ہوتی ہے. اور معصوم کا فرمان پڑھا. معصوم فرماتے ہیں آدم کے انگوٹھے میں حسین کا نور تھا. اب پتا چلا کہ بچہ پیدا ہوتا ہی انگوٹھا کیوں چوستا ہے. دنیا چاند پہ چلی گئی.
पहचान अंगूठे से होती है। क्योंकि आज साइंस ये कहती है कि इंसान के अंगूठे के अंदर जो लाइनें हैं, अरबों खरबों इंसानों की लाइनें एक दूसरे के साथ नहीं मिलती। हर एक के दिल में हुसैन अलहदा अलहदा है। सुल्ब आदम से नबी के नूर का आना था। ये सुल्ब आदम से सुल्ब शीस में आया, सुल्ब शीस से सुल्ब अनूश में आया, सुल्ब अनूश से सुल्ब किनान में आया, सुल्ब किनान से सुल्ब महलाइल में आया, सुल्ब महलाइल से सुल्ब बाज़र में आया, सुल्ब बाज़र से सुल्ब अदरीस में आया, सुल्ब अदरीस से सुल्ब अखनोक में आया, सुल्ब अखनोक से सुल्ब मसरूश में आया, सुल्ब मसरूश से सुल्ब मल्क में आया, सुल्ब मल्क से सुल्ब नूह में आया, सुल्ब नूह से सुल्ब साम से सुल्ब अशर में, सुल्ब अशर में सुल्ब शादक में, सुल्ब शादक से सुल्ब आबर में, सुल्ब आबर से सुल्ब फादक में, सुल्ब फादक से सुल्ब अरबों में, सुल्ब अरबों से सुल्ब तारक में, सुल्ब तारक से सुल्ब इब्राहिम में, सुल्ब इब्राहिम से सुल्ब इस्माइल में, सुल्ब इस्माइल से सुल्ब किदार में, सुल्ब किदार से सुल्ब बेत में, सुल्ब बेत से सुल्ब हमल में, हमल से सुल्ब यस में, सच से सुल्ब यमसई में, यमसई से सुल्ब आद में, आद से सुल्ब अदनान में, सुल्ब अदनान से सुल्ब माद में, सुल्ब माद से सुल्ब मदरका में, सुल्ब मदरका से सुल्ब खदैमा में, सुल्ब खदैमा से सुल्ब कनाना में, सुल्ब कनाना से सुल्ब नदर में, सुल्ब नदर से सुल्ब मालिक में, सुल्ब मालिक से सुल्ब गाँव में, सुल्ब गाँव से फार में, सुल्ब फार से सुल्ब नबी में, सुल्ब नबी से सुल्ब काम में, सुल्ब काम से सुल्ब कलाम में, सुल्ब कलाम से सुल्ब जैद में, सुल्ब जैद से सुल्ब कसार में, सुल्ब कसार से सुल्ब अपने बनाव में, सुल्ब अपने बनाव से सुल्ब हाशम में, सुल्ब हाशम से सुल्ब अब्दुल मुतलब में पहुंचा। खुदा ने नूर दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक सुल्ब अब्दुल्ला में दे दिया, एक सुल्ब अबू तालिब में दे दिया। जो इधर आया मोहम्मद रसूलुल्लाह बन गया, जो उधर आया अली आने वाले। दो हिस्सों में नूर तकसीम हो। एक अगले रात से पर्दा उठाने लगा। एक लकब है सैयदों का चोरी हुआ, आज मैं वो माल बरामद करने लगा। गठड़ी बाद में खोलूंगा, अभी माल छुपा रहेगा। बात खुलेगी तो आपको पता चलेगा ये माल चोरी हुआ था। बाबा जी दुआ फरमाएंगे। चोरी हुआ माल गुजरा वाला में बरामद करने लगा। जिस नबी की पेशानी में नूर होता था उसकी गोद में नहीं होता था, जिसकी गोद में होता था उसकी पेशानी में नहीं होता। मसलन हमारे नबी का नूर हजरत इब्राहिम की पेशानी में था जब तक हजरत इस्माइल नहीं आए। जब तक हजरत इस्माइल दुनिया में नहीं आए नूर इब्राहिम की पेशानी में रहा। जब इस्माइल दुनिया में आए तो ये नूर इब्राहिम के पेशानी से निकल के इस्माइल की पेशानी में आया। अब इब्राहिम की पेशानी खाली हो गई, नूर मुंतकिल हो गया इस्माइल की पेशानी। या नबी की पेशानी में होता था या गोद में होता था। कोई भी ऐसा नबी नहीं जिसकी गोद में भी हो पेशानी में भी हो। हर नबी की या पेशानी में या गोद में। मक्के का शहर, दरवाजा खुला, एक शख्सियत घर से बाहर आई, वो था अली का बाप। उसको मक्के के एक शख्स ने देखा, उसने कहा या ज़ुन्नुरैन, ऐ दो नूरों वाले तुझ में मेरा सलाम। वो दो नूर कौन से थे? गोद में मोहम्मद का नूर था, पेशानी में अली का नूर। ये ज़ुन्नुरैन अली का बाप है।